أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو علامہ اقبال علیہ رحمہ ان کے نظریات کے حوالے سے ان کی فکر کے حوالے سے جو انہوں نے امت کو شعور دی، فکر دی، سوچ دی، اللہ ہمیں وہ عطا فرمائے. کل اقبال ڈے تھا تو میں نے کہا آج 7 جمعہ ہے تو اس حوالے سے میں ان کے متعلق کچھ عرض کروں. یاد رکھیں علامہ اقبال ایک دنیا کا عظیم انسان گزرا ہے. شاعر مشرق اس کا لقب. وہ صرف فلسفی نہیں تھا بلکہ صوفی نظریات کا مالک تھا، اور اس نے اپنے کلام میں جہاں امت کی رہنمائی کی ہے، ان کو صحیح سوچ اور منزل بتائی ہے، وہاں اس نے عقائد کا بھی اظہار کیا ہے. اور جو انہوں نے اپنے کلام میں حضور کی محبت کا ذکر کیا ہے وہ بھی کمال درجے کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج بھی ان کے کلام سے ایمان کو تر و تازگی ملتی ہے. جہاں وہ فلسفی تھا وہاں وہ صوفی ذہن کا مالک بھی تھا اور عاشق رسول بھی تھا. قرآن میں اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم. اللہ کریم کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک قوم کے اپنے اندر اپنی فکر، اپنا نظریہ، اپنی سوچ نہ ہو کہ ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے، ہمارا نظام بہتر ہونا چاہیے، ہمارے معاملات بہتر ہونے چاہیے. اور علامہ اقبال نے بھی اس ترجمہ کی آیت کا خدا نے اس قوم کی حالت آج تک نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. جب تک انسان اپنے اندر خود کوشش نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے پوری کائنات میں اعلیٰ مخلوق انسان کو بنایا ہے، اور جو دل و دماغ اور سوچ فکر اللہ نے انسان کو دی ہے دوسری مخلوق کو نہیں دی. علامہ اقبال نے جو خطبہ دیا 1910 کے اندر علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر، تو جو
ان کے خطبات تھے، لوگ سمجھتے تھے علامہ کا خواب ہے. فرماتے تھے کہ مسلمان جو قوم ہے اس کی بنیاد اساس کیا ہے؟ توحید ہے. توحید ہے. وطن، قومیت، لسانیت، رنگ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دنیا میں آج ہم انہی وجہ سے الجھے ہوئے ہیں، قومیت کی وجہ سے، لسانیت کی وجہ سے، وطن کی وجہ سے، مختلف رسم و رواج کی وجہ سے. ان تمام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت کیا ہے کہ میں کتنا مسلمان ہوں اور کتنا میرا اس پہ عمل ہے. اس پہ عمل کتنا ہے. آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کھو بیٹھے، ہم اپنا وقار کھو بیٹھے، ہم اپنا شعور ختم کر کے بیٹھے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قوم کو اسی کا سبق دیا ہے. اسی حوالے سے ذرا آپ کچھ توجہ فرمائے. بہت سارے لوگوں نے علامہ اقبال کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، غور کیا ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے، بچپن سے لے کر اس ایک تک میں نے اپنی زندگی میں شیخ الحدیث حضرت علامہ خادم حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس انداز سے انہوں نے اقبال کو پڑھا ہے اور پھر اس کے معنی اور سمجھایا ہے، وہ ان کا خاصہ تھا. اقبال وہ پڑھ گئے. کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کوئی دانشور، کوئی مبلغ نہیں پڑھ سکا جو انداز علامہ صاحب نے اپنایا تھا. اور علامہ اقبال کا کلام پڑھ کے وہ 14 صدیے حضور سے کے بعد بھی امت کے خون کو گرماتے تھے. تو آئیے کچھ آپ کے کلام کے حوالے سے جو انہوں نے بیان کیا ہے ذرا آپ غور فرمائیں. دیکھیں، بنیادی طور پہ سب سے بڑھ کر حضور کی محبت مسلمان میں ہونی چاہیے. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اور علامہ اقبال نے ہمیں کیا خوب سمجھایا، مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین. کلام اردو میں بھی ہے ان کا ہے، ہندی میں بھی ہے، پنجابی میں بھی ہے، فارسی زبان میں بھی ہے. تو یہ شعر مجھے انتہائی اس کا لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے کہ کیا کمال کے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین. فرماتے ہیں قرآن کا مغز کیا ہے، ایمان کی روح کیا ہے اور دین کی جان کیا ہے. فرماتے سنو، ہست حب رحمت للعالمین. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ حضور کی محبت ہے. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. کتنا بڑی بات. اور پھر حضور کی عظمت، اللہ اکبر کبیرہ. کیا فرماتے ہیں؟ نگاہ عشق و مستی میں، ہر نگاہ نہیں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. فرمایا محبت کے نظر میں کیا ہے؟ اول بھی حضور ہے، آخر بھی حضور ہے، ظاہر بھی حضور ہے، باطن بھی حضور ہے، قرآن بھی حضور ہے، فرقان بھی حضور ہے، یاسین بھی حضور ہے اور طٰہٰ بھی حضور ہے. سبحان اللہ. کیا بات، کیا خوب انداز ہے، کیا کمال کا انداز ہے اس شعر میں. سبحان اللہ. پھر میرے بھائیوں ذرا آپ غور فرمائیں، یہ جو آج ہماری صورتحال ہے، پونے 2 ارب یہ سے زیادہ مسلمان ہونے کے باوجود ذلیل کیوں ہیں؟ جس امت نے دنیا پہ حکمرانی کی ہو، جس امت نے دنیا کو نظام دیا ہو،
جس امت نے دنیا کو بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے ریاضی دان، بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے ادیب دیے ہوں، آج امت بانج کیوں ہو گئی ہے؟ اللہ اکبر، کیا وجہ ہے؟ امت پہ ذلت کیوں آئی ہے؟ تو علامہ نے اس کا نقطہ بھی سمجھایا ہے، فرماتے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ وہ زمانے میں عزت والے کیوں تھے، معزز کیوں تھے؟ ان کا تعلق قرآن سے تھا، ان کی محبت قرآن سے تھی، وہ قرآن کو پڑھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، غور بھی کرتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے۔ آج ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، چھوڑ دیا ہے قرآن۔ ہمارا اس وقت میں ذمہ داری سے منبر پہ عرض کر رہا ہوں، امت کا تعلق قرآن سے دور ہو چکا ہے اور صاحب قرآن سے بھی کمزور ہو چکا ہے۔ آج اگر امت تعلق مضبوط کر لے قرآن سے بھی، صاحب قرآن سے بھی، آج بھی پھر اللہ ہمیں عزت دے سکتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ اگلی بات کیا فرماتے ہیں؟ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے ہمیں دکھلایا ہوتا۔ آج ہماری ذلت کا سبب کیا ہے؟ قرآن سے دوری ہے۔ محلے کا عام آدمی بھی بیٹھ جائے تو بندے زیادہ آ جاتے ہیں، یا فلاں نے بلایا ہے، قرآن کے درس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر امام بخاری محدثین کے درس میں ہوتے تھے، سینکڑوں ہزاروں لوگ ایک درس میں ہوتے تھے، ذرائع ابلاغ بھی نہیں تھے، موبائل کا دور بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود اگر آپ پڑھے، ہزاروں لوگ دور دراز سے اونٹ پر، گدے پر، گھوڑے پر، خچر پر، یہ سواریاں تھیں، دور دور سے لوگ درس سننے کے لیے آتے تھے۔ لیکن آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو آج ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور صاحب قرآن سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ علامہ اقبال یہی فرما رہے ہیں، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے ہمیں دکھلایا ہوتا۔ اور پھر آپ کہتے ہیں، ذرا آپ غور فرمائیں کہ آج جو ہماری نئی نسل ہے اس سے کیا فرماتے ہیں؟ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ یہ چھوٹا محل کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شاہین بن، تو پرواز لگا، تو بلندی پہ جا، تیرا مسکن بہت بلند والا ہے، کائنات کی حدیں تو عبور کر جا، تیرا بڑا مقام ہے۔ پھر آپ ذرا غور فرمائیں دوسری جانب، آج ہمارے جو حکمران ہیں، جو پیران عظام ہیں، اس نے بھی خوب بات فرمائی ہے، خدایا یہ تیرے سادہ لو بندے کدھر جائیں، خدایا یہ تیرے سادہ لو بندے کدھر جائیں، یہاں سلطانی بھی ہے عیاری، یہاں درویشی بھی ہے عیاری، یہاں بادشاہ بھی عیار ہے، مکر و فریبی ہے، اور یہاں پیر صاحب بھی مکر و فریبی ہے۔ جو نمبر دے رہے ہیں یہ دین تبلیغ کر رہے ہیں، یہ عیار لوگ ہیں، ہم ان کے چنگل میں آئے ہوئے ہیں۔ جو نماز سے دور کر رہے ہیں یہ پیر ہیں، یہ عیار ہے، یہ دین کے ڈاکو ہیں۔ اللہ کی قسم آپ کو پتہ چل جائے گا، آنکھیں کھلیں گی۔ اب کھول لو تو اچھی بات ہے،
بے شک واقعی یہاں حکمران جتنے آ رہے ہیں سب عیار ہیں، سب عیار ہیں، اور یہاں پیر، اور آپ پھر پیروں کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ آج جو ہمارے سجادہ نشین ہے نا، اور پہلے جو پیر تھے، ذرا غور کریں، زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن، زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن۔ فرماتے ہیں جہاں شاہین بیٹھا کرتے تھے، صاحب علم و تقوی، صاحب اخلاق، صاحب کردار لوگ ہوتے تھے، آج ان کی گدی پہ بیٹھے کوے۔ جی جی بے شک اللہ اکبر، اللہ آج ان کے سجادہ نشین بن کے بیٹھے کوے۔ زاغوں، زا کہتے ہیں کوے کو، زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن۔ جہاں شاہین بیٹھا کرتے تھے وہاں کبو نے ڈیرا لگا رکھا ہے۔ میں تو اکثر یہ دیکھتا ہوں کوے ہیں، شاہین کہاں ہے؟ شاہین صاحب مزار ہو گئے، شاہین دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر آج اگلی بات بھی کر دوں میں ذرا، ہمارا مزاج کیا ہے؟ نماز کوئی نہیں ہے، روزہ کوئی نہیں ہے، زکات کوئی نہیں ہے، اخلاق کوئی نہیں ہے، عمل کوئی نہیں ہے، بابے دی قبر تے ٹول بجا کے چادر ضرور چڑھنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چادر پیر کی مزار پہ چڑھانا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، کچھ کے نزدیک مستحب ہے، ڈال لو تمہیں نیت کے ثواب مل جائے گا، ورنہ دنیا کی تمام پیروں کی قبریں خالی رہ جائیں تو کسی سے سوال نہیں ہوگا۔ آج غور سے سن لیں، غور سے سن لیں، علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، فرماتے ہیں زندہ لوگوں کی حقیقت سے دریدہ رہنا، زندہ لوگوں کی حقیقت سے دریدہ رہنا، مرنے والوں کی مزاروں پہ ردائیں دینا۔ فرماتے ہیں جو لوگ مستحق ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دوست ہیں، محلے دار ہیں، جو زندہ لوگ ہیں، جن کو لباس کی ضرورت ہے، ان کی خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ ذرا غور کریں، ذرا کمال کر دیا علامہ اقبال نے۔ زندہ لوگوں کی حقیقت سے دریدہ رہنا، مرنے والوں کی مزاروں پہ ردائیں دینا۔ جو لوگ زندہ ہیں، جن کو لباس کی ضرورت ہے، ان کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں پیر کی مزار پہ چادر پہ چادر، چادر پہ چادر، چادر پہ چادر، دن میں کئی کی چادریں بدلتی ہے، یہ دین نہیں ہے۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں قائد ملت اسلامیہ امام احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کو۔ دیکھو اربوں پتی ان کے کراچی میں مرید ہے، وہ ایک بندہ بڑے مزار بنا سکتا تھا، لوگوں کے پروگرام تھے باقاعدہ کہ مزار بنائیں گے، بڑی مزار بنائیں گے، لیکن مولانا صاحب نے باقاعدہ وصیت نامہ لکھا، مزار نہیں بنانی، برآمدہ نہیں بنانا، گنبد نہیں بنانا، قبر اونچی نہیں بنانی، اور قبر پہ چادر بھی نہیں ڈالنی۔ 2003 میں وصال ہوا، یہ 23 چل رہا ہے، دسمبر میں ان کا وصال ہوا، 20 سال ہونے والے ہیں۔ بڑے لوگوں نے کوشش کی چلو ان کی مزار پہ چادر ڈال دے، اتفاقاً کوئی نہ کوئی مرید پہلے بیٹھا ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں حضرت صاحب نے روک دیا تھا۔ 20 سال کے بعد بھی ان کی قبر پہ چادر نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال نے خوب کہا ہے، مسلمان تجھے اپنے عزیز و اقارب جو غریب لوگ ہیں، تیرے محلے دار ہیں، تیرے دوست ہیں، جن کے پاس نئے لباس کے پیسے نہیں ہیں، تجھے ان کی خبر نہیں ہے، تجھے پیر کی قبر کا پتہ ہے۔ تو میرے بھائیوں ذرا آپ غور فرمائیں، اور پھر ذرا آپ معاشرے میں یہ مساجد ہم بناتے ہیں، بڑی جلدی سے بنا دیتے ہیں، لاہور کی مسجد کا واقعہ ہے، اس کے متعلق فرماتے ہیں نا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے،
مسجد تو بنا دی سب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہوں برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ مسجد کی جانب توجہ کرو، اتنا واضح احادیث ہے، اتنا واضح احادیث ہے، آپ کو جلدی اپنے علماء پہ غصہ آ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا صبح کی نماز اور عشاء کی نماز منافق پر بھاری ہے۔ منافق پر، کسی بندے کو بندہ منافق نہیں کہہ سکتا، مشکل ہو گیا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں آپ صبح کی نماز تو 100 مرتبہ اپنے گھر میں پڑھیں، لیکن جو مسجد میں آپ چل کے آئیں گے، جو آپ کو مسجد جماعت کے ساتھ اجر اللہ نے دینا ہے، وہ گھر میں 100 مرتبہ پڑھنے سے نہیں ملتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، آقا ہمارے، بڑی شان، نبی ہمارے، علماء حق اہل سنت۔ اور پھر مسجد کی صف کا جو نقشہ علامہ نے کھینچا ہے، کمال کر دی ہے۔ دنیا کی جتنا قومیں ہیں، جتنا تہذیبیں ہیں، جتنا نظریات کے والے لوگ ہیں، ان کے اندر یہ صف نہیں ہے جو اللہ کریم نے حضور کے سچے سے امت مسلمہ کو صف میں کھڑے ہونا نصیب فرمایا ہے۔ اور علامہ کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، کیا خوب کہا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ پھر آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ علامہ اقبال کی قرآن سے محبت کتنا تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے قرآن کی تلاوت کر کے باہر نکلا، سین میں والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کہا اقبال کہاں سے آ رہا ہے؟ میں نے کہا قرآن پڑھ کے آ رہا ہوں۔ کہا کون سا قرآن؟ جو قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کون سا اللہ کا کلام؟ تو کہا بیٹا میرے نبی کے صحابہ جب قرآن پڑھتے تھے انہیں رونا آتا تھا، تو رونا کیوں نہیں آتا؟ ایک صحابی تھے جب تلاوت کرتے تو زاروں قطار ہچکی بن جاتی، پھر تلاوت کرتے۔ کسی نے پوچھا عجیب آدمی ہے قرآن سب پڑھتے ہیں، کہا اللہ اتنا عظیم ذات، اس کا اتنا عظیم کلام، اس نے مجھ جیسے نکمے آدمی کو پھر پڑھنے کی توفیق بخشی ہے۔ کبھی قرآن پہ رویا بھی کرو، حضور بھی روتے تھے، صحابہ بھی روتے تھے، اہل بیت بھی روتے تھے، علماء بھی۔ مجھے کبھی کبھار یہ سعادت ملتی ہے، کبھی کبھار، اس کی توفیق سے، اس کی توفیق سے۔ تو قرآن، ایک آدمی آیا علامہ اقبال کے پاس، حضرت آپ نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں، بڑا مطالعہ کیا ہے، آپ بڑے صاحب علم ہیں، دنیا آپ کے علم کو مانتی ہے، تو جو آپ کو سب سے زیادہ اچھی کتاب لگے وہ مجھے آپ دیں۔ علامہ اقبال گھر گئے، وضو کیا، غور کریں جوانوں، ذرا غور کرو، ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ بزرگوں ہمارے گھروں میں تلاوت ختم ہو چکی ہے، موبائل نے تباہی پھیر دی ہے، نوجوان خوش ہے، میں ترقی پہ چلا گیا، ماں باپ سے دور ہو گیا ہے، بہن بھائیوں سے دور ہو گیا ہے، غیرت اخلاق ختم ہو چکے ہیں، شرم و حیا ختم ہو چکی ہے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے جو رات کو دیکھتے رہتے ہیں دروازہ کب کھلے گا، بیٹا آئے گا، ماں سوتی نہیں ہے۔ علامہ گھر گئے، وضو کیا، ایک کتاب کو سینے سے لگایا ہوا تھا، باہر تشریف لائے، بھائی یہ کتاب مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ جب اس نے کھول کے دیکھا تو قرآن مجید۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ اللہ دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں شاید کہ دل خالی ہوتا ہے، تقریباً زیادہ دنوں میں طلاق کا مسئلہ آتا ہے،
دور دور سے لوگ آتے ہیں، کسی کو ملنے والا ہے مفتی صاحب پاس چلے جاؤ، کسی کا عزیز ہے، کسی رشتے دار ہے، دوسرے شہروں سے بھی طلاق کے مسئلے کو پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے تو آپ ذرا غور کریں، جی روٹی آج نہیں بنائی تھی، جی آج کپڑے میں نے جانا تھا کپڑے تیار نہیں کیے غصہ آ گیا، کہیں فنکشن پہ جانا تھا دیر ہوگی مجھے غصہ آ گیا۔ آپ ذرا غور کریں، ذرا ہم اتنا گھٹیا مزاج ہو گئے، اتنا گھٹیا مزاج ہو گئے کہ ہم منٹ نہیں لگاتے طلاق دے دیتے، منٹ بھی نہیں لگاتے، چھوٹی چھوٹی وجہ سے۔ رحمت عالم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کو جو چیزیں ناپسند ہے، سب سے زیادہ ناپسند مرد کا بیوی کو طلاق دینا ہے۔ اور حضور نے فرمایا تمہارے مردوں میں سے بہترین آدمی وہ ہے جس کا اخلاق اپنے گھر والوں سے اچھا ہے، اور تم سب سے بہتر میں ہوں کہ حضور کا اخلاق کمال درجے کا تھا۔ حضور کا اخلاق اپنے گھر والوں سے کمال درجے کا تھا۔ تو میرے بھائیوں آپ ذرا توجہ فرمائیں، ذرا غور فرمائیں کہ ہمارے گھروں میں تلاوت نہیں ہے۔ کبھی آپ کو غصہ آیا ہے کہ گھر میں تلاوت کوئی نہیں کر رہا؟ بھی آپ سالن کے دیر سے بننے سے آپ غصے ہو جائیں، کپڑے دیر سے تیار ہوئے آپ کو غصہ آئے، باہر جانا ہے لیٹ ہو گئے فنکشن پہ غصہ ہے، کبھی آپ کو بیوی پر بچوں پر غصہ آیا ہے کہ آج نماز نہیں پڑھی گئی، آج تلاوت نہیں ہوئی۔ میں نکما نکارا ضرور ہوں لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، میں آج بھی اپنی بیوی پہ غصے ہوتا ہوں، آج تلاوت کیوں نہیں ہوئی، نماز میں دیر کیوں ہو گئی ہے، بچوں سے بھی غصے ہوتا ہوں۔ بیٹوں پہ فون پہ بات ہوتی تو کبھی کبھار میں پوچھتا ہوں نماز پڑھتی ہو، تلاوت کرتی ہو؟ میرے بھائیوں قرآن کی تلاوت، اور پھر ذرا دیکھیں کہ امت کو اجتماعیت کا تصور کیا دیا، اجتماعیت کا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، کوئی عربی اجمی گورا کالا سندھی پنجابی پختون سرائکی پنجابی نہیں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل سے لے کر کعبہ خاک کے کاشغر۔ کیا نقشہ کھینچا ہے، دریا نیل کہاں ہے، نیل کہاں ہے، دیکھو نا ذرا، پھر ذرا ایک شعر کمال کا کہتے ہیں اپنے وطن پہ ناز کرتے ہوئے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ میرے عرب کون ہے؟ حضور کی ذات انور۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، آج لوگ کہتے ہیں جی دین تو صرف وہاں ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں، یاد رکھنا تھوڑا سا دین وہاں ہے، اصل دین ہندو پاک میں ہے، افغانستان میں ہے۔ کیا فرض پڑھ کے چلے گئے یہ سارا دین ہے؟ جنہوں نے سنتیں چھوڑ دی، جنہوں نے بہت سارے طریقے چھوڑ دیے، یا جن کی نماز مسواک بھی چل رہا ہے، کنگھی بھی چل رہی ہے، فقر سے قریب بھی کیا جا رہا ہے، اشارہ بھی ہو رہا ہے، یہ نماز ہے؟ یا جن کے پاؤں میں قرآن پڑا ہوا ہے، جوتی اس جگہ پہ قرآن پڑا ہوا ہے، وہ لوگ دیندار ہے؟ دین میں اصل روح جو ہے وہ ادب ہے۔ اللہ کی قسم جو ہندو پاک میں افغانستان میں جو یہ علاقے ہیں جہاں دین کی محبت اور جو دین کی روح ہے وہ ہمارے اندر ہے، وہاں نہیں ہے۔ اور آج ایک فرقہ بیٹھ گیا جی جو وہاں ہوتا ہم تو وہی کرتے ہیں۔ بھئی دین کی عمر 1400 سال، کتنا ہے؟ 100 سال نہیں ہے۔ یہ جو کچھ اب ہو رہا ہے رفع دین، یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ 100 سالہ عمر ہے۔ دین 1400 سال پہلے ہے، قرآن پہلے آیا ہے۔ آج بھی امت مسلمہ میں 2/3 لوگ وہی ہے جو رفع دین نہیں کرتے، فاتحہ نہیں پڑھتے، آمین بالجار نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو جی وہاں ہو رہا ہے۔ بھئی 100 سال کا دین پرانا ہے، دین 1400 سال پہلے آیا ہے۔
ہم نے سمجھ لی جو وہاں ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مخالفت میں بھی ہے۔ چلو علامہ اقبال پھر کیا کہتے ہیں، ذرا آپ توجہ فرمائیں، نوجوانوں ذرا غور کرو، کتنا عظیم شعر ہے۔ فرماتے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، سبحان اللہ، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے، ہم نے کئی حکمرانوں کے جنازے بھی دیکھے میڈیا پہ، لیکن ہم نے سنا اور کچھ دیکھا، کیا غازی علم الدین شہید کا جنازہ حکمرانوں سے چھوٹا تھا؟ نہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے۔ غازی عامر عبد الرحمان چیمہ گجرات والے، جو ان کا جنازہ کئی دیر لگ گئے ڈیڈ باڈی آتے ہوئے، اور پورے پاکستان میں انتظار تھا، ہر شہر میں ان کی باتیں ہو رہی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسا نہیں تھا۔ غازی علم الدین شہید عبد الرحمان چیمہ رحمت اللہ تعالیٰ نے، غازی ممتاز قادری رحمت اللہ تعالیٰ نے، ان کے جنازے میں ہم خود شریک تھے۔ اللہ اکبر، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، تو حضور کا بن جا ہم بھی تیرے ہیں۔ یہ جہادی وہ جنازہ پڑا تو لگ رہا تھا یہ حضور کے بنے ہیں، حضور کی ناموس کے لیے قدم اٹھایا ہے تو ساری دنیا ہل کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایم پی اے، ایم ایل اے، وزیر، جنرل، بڑے بڑے لوگ جنازے میں شامل تھے، بعد میں اخبار میں آیا بڑے بڑے لوگ شامل تھے۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری عزت اسی وجہ سے ہے جب ہم حضور کے بن جائیں گے، ورنہ ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ کوئی چودھری ہو، وڈیرا ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، یاد رکھنا یہ مر جائیں اتنا بڑے جنازے نہیں ہوں گے، اللہ کی قسم۔ جی جی، ایسا ہی ہے۔ بے شک بادشاہ کر کے چلے گئے ہیں، وزیر اعظم صدر بن کے چلے جائیں، دیکھو نا ایک کانسٹیبل تھا، جی جی جی، ایک کانسٹیبل تھا، عام سا عہدہ ہے، جنازہ دیکھ لو پاکستان کی تاریخ کا بڑا جنازہ، سبحان اللہ۔ مولانا خادر صاحب رحمۃ اللہ تعالی جنازے میں ہم شامل ہوئے۔ اس دن میرے کزن کی شادی تھی، بارات تھی، میں نے کہا نہیں میں جنازہ میں نے پڑھنا ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ ماموں کی بیٹے کی شادی تھی، وہ آخری رہتا تھا، جنازے میں ہم گئے۔ تو یہ کیوں ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔